آؤ دکھائیں کہ سورہ حمد میں علی کا نام موجود ہے، سورہ بقرہ میں علی کا نام موجود ہے، سورہ آل عمران میں علی کا نام موجود ہے، سورہ نساء میں علی کا نام موجود ہے، سورہ مائدہ میں علی کا نام موجود ہے، سورہ انعام میں علی کا نام موجود ہے۔ ترتیب سے 114 سوروں میں علی کا نام 110 سے زیادہ ہے۔ بہت سے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ولایت اگر اتنی ہی اہم ہے جتنی آپ حضرات کہتے ہیں، تو پھر اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کھل کر کیوں نہیں کیا؟ علی کا نام کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ یہ اعتراض ہے نا۔ اس کے کئی جوابات میں دے چکا ہوں، بار بار دے چکا ہوں، مگر وہ بار بار اعتراض ہوتا ہے تو بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ تیزی سے دہراؤں گا، تفصیل سے نہیں۔ تفصیل سے وہ آخری مثال جو دوں گا وہ ایک مثال ہے، لیکن وہ مثال روشن کر دے گی پوری بحث کو۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یاد رکھیے، ہمیں حقیقی ایک مثال اور دے دوں۔ آپ کو میرا نام معلوم ہے؟ آپ سب کہیں گے جی، میں کہوں گا نہیں۔ یہ جو روزانہ نام پکارا جاتا ہے عقیل غربی، یہ میرا تخلص ہے، پوئٹک نیم ہے، میرا نام اصلی یہ نہیں ہے۔ پیدائش کے وقت ماں نے ایک الگ نام رکھا تھا، باپ نے ایک الگ نام رکھا تھا، میرے استاد نے مجھے ایک الگ نام دیا تھا، میں نے خود اپنا ایک الگ نام رکھا۔ آپ کو کیا معلوم کہ میرے کتنے نام ہیں؟ آپ کو کیا معلوم کہ میرے کتنے نام ہیں؟ اور جب آپ کو مجھ فقیر حقیر کے نام نہیں معلوم تو اس عظیم کے نام کیا کیا ہیں اور کتنے ہیں، جس کا نام اللہ نے الگ رکھا، رسول نے الگ رکھا، فاطمہ نے الگ رکھا، فاطمہ بنت اسد نے الگ رکھا، ابو طالب نے الگ رکھا۔ آپ کو کیا معلوم کہ علی کے کتنے نام ہیں اور کہاں کہاں قرآن مجید میں کون کون سے نام آئے ہیں؟ یہ حقیقی جواب ہے، یہ حقیقی جواب ہے کہ آپ کو کیا معلوم قرآن مجید میں کہاں کہاں علی کا نام آیا ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں، اب پرانا جملہ آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا جو لوگ اس فقیر کو سنتے رہے ہیں برابر، جب بھی کوئی کہے قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں ہے، آپ کہیے قرآن مجید میں علی کا نام کہاں نہیں آئے، کہاں نہیں آئے۔ آؤ دکھائیں کہ سورہ حمد میں علی کا نام موجود ہے، سورہ بقرہ میں علی کا نام موجود ہے، سورہ آل عمران میں علی کا نام موجود ہے، سورہ نساء میں علی کا نام موجود ہے، سورہ مائدہ میں علی کا نام موجود ہے، سورہ انعام میں علی کا نام موجود ہے۔ ترتیب سے 114 سوروں میں علی کا نام 110 سے زیادہ ہے۔ 110 تو مولا علی کے نام کا عدد ہے۔ عین کے 70، لام کے 30، یہ کے 10، علی 110۔ تو 110 نام تو علی کے یہ فقیر گن چکا ہے، لیکن علی کے نام اس سے زیادہ ہیں۔ اگر بعض روایتوں پہ غور کیا جائے تو 300 کے قریب نام ہیں، اور بعض روایتوں پہ غور کیا جائے تو 500 کے قریب علی کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو آپ کیا جانیں کہ کس طرح قرآن کی ریڈنگ ہوتی ہے۔ مثلا مشہور مثال عرض کر دوں کہ سورہ حمد آپ پڑھتے ہیں، جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے ہدایت فرما صراط مستقیم کی۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا ہے یہ صراط مستقیم؟ صراط مستقیم نام ہے علی ابن ابی طالب۔ صراط مستقیم نام حضرت امیر المؤمنین ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر مثلا حق سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اپنے رسول سے کہ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کافی ہے آپ کے لیے، وصالح المؤمنین۔ یہ صالح المؤمنین کس کا لقب ہے؟ کس کا نام ہے؟ صالح المؤمنین علی ابن ابی طالب کا نام ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ نبأ عظیم کس کا نام ہے؟ علی ابن ابی طالب کا نام ہے۔ آپ حضرات ماہ مبارک رمضان میں
دعائے افتتاح پڑھتے ہوں گے. دعائے افتتاح میں ایک بڑا حصہ صلوات کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات کے بعد جب مولا علی کی صلوات ہے وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم وصل علی علی امیر المؤمنین عبدک ووصی رسولک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری والنبأ العظیم. اے پروردگار درود فرما، نازل فرما، ستائش کر، ستائش فرما. پروردگار منقبت ہمارے سامنے روشن سے روشن تر کر اپنے بندے کی، عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری والنبأ العظیم. تو نبأ عظیم کس کا نام ہے؟ علی بن ابی طالب کا. کتنے مقامات پر کہیں آپ کا نام ذکر ہے، کہیں آپ کا نام نور ہے، کہیں آپ کا نام کتاب ہے، کہیں آپ کا نام امام مبین ہے، کہیں آپ ہی کا نام کتاب مبین ہے، کہیں آپ کا نام اذان ہے، کہیں آپ کا نام اذن واعیہ ہے. کتنے مقامات. یہ تو ایک بات ہوئی. جب کوئی کہے کہ قرآن مجید میں حضرت علی کا نام کیوں نہیں ہے تو جواب کیا ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ کتنے نام چاہیے تمہیں؟ بتاؤ، میں دکھاتا ہوں. یہ ایک بات ہے. دوسری بات، جس حیثیت سے ہونا چاہیے اس حیثیت سے ہے، اور جس حیثیت سے نہیں ہونا چاہیے اس حیثیت سے نہیں ہے. تم مغالطہ دینا چاہتے ہو، جس حیثیت سے نہیں ہونا چاہیے اس حیثیت سے طلب کر رہے ہو، اور جس حیثیت سے ہونا چاہیے اس حیثیت سے تلاش نہیں کر رہے ہو. واضح ہے بات. اچھا، اب یہاں تک آپ کا ذہن آ گیا. چلیے پھر وہ بات بھی عرض کر دوں. کس حیثیت سے نہیں ہونا چاہیے؟ کس حیثیت سے نہیں ہونا چاہیے؟ جب بھی کوئی ایسا متن، ایسا ٹیکسٹ تیار کیا جاتا ہے جس کا تعلق ہو فیوچر سے اور بات ہو انسٹیٹیوشن کی، تو پھر فیوچر میں اس انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری اٹھانے والوں کا نام نہیں لکھا جاتا، کوالٹیز لکھی جاتی ہیں. ہر چیز یہ علمی مسئلہ ہے. یہ علمی مسئلہ عرض کر رہا ہوں میں. یہ علمی مسئلہ. ہر چیز کو، ہر ٹیکسٹ کو لکھنے کے کچھ اپنے رولز